أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیوی کو ان کی پسلی سے بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعے دنیا کے سارے انسانوں کو پھیلا دیا، اور انسان ایک حقیر اور گندے پانی سے پیدا ہوا. یہ سارے کے سارے لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ان کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے. آپسی رشتوں کو، آپسی تعلقات کو استوار کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اس میں اختلاف کیسے ہوتا ہے، انتشار کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں. ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تکریم کی عزت دی، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا، نور سے بنی ہوئی مخلوق سے کہا سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تکریم، یہ عزت و شرافت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت انسان کو ملی ہے، ان انسانوں کو یہ عزت اسی وقت یا باقی رہے گی جب تک انسان ان اعمال پر قائم رہے گا، ان صفات پر قائم رہے گا جو صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے ایک بات آئی اسلام، ایمان، اور ایک بات آئی تقوی، پرہیزگاری کی زندگی، اور جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ ہے اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا. عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا، ذلت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. ناظرین، ہم یہ بتا رہے تھے، آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے. ایمان ہے، جیسے کہ ہم نے کئی مثالیں دی کہ انسان کتنا بھی اچھا عمل کرے لیکن اگر ایمان نہیں ہے، شرک پر قائم ہے، تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ 17-18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سارے کے سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے کہا گیا، اے نبی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل کو ضائع کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے امت کو. تو پتہ چلا عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے ایمان، شرک سے برات کا اظہار. اور جیسے کہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ احسن عمل، اللہ احسن عمل چاہتا ہے. اور احسن عمل کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسن عمل یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی عمل کرے، تو پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادتیں وہ اگر کر رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو، اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں کہ بہت اللہ والا ہے، بہت دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. یہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. مقصد صرف وہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی،
میرا مرنا میرا جینا اللہ سب تیرے لیے، سب اللہ کے لیے، چاہے نماز پڑھنا ہو، قربانی دینا ہو، عمل کی کوئی بھی قسم ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، سب اللہ کے لیے، مرنا جینا سب اللہ کے لیے۔ جیسے کہ کہا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ناظرین، اخلاص ہونا چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص اگر نہیں ہے ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی نشست میں میں نے اس میں سے ایک مثال آپ کو دی کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد نکلے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ بارش ہونے لگی، آندھی آئی، پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، بھاری چٹان آئی اور پہاڑ کے دروازے کو بند کر دیا۔ تینوں نے باری باری اپنے نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے تھے، انہوں نے جو اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، اس کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آپ نے سنا تھا کہ ایک شخص جس کی چچا زاد بہن تھی، وہ اس پر بڑا فریفتہ تھا، اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خاتون نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وہ تقوی اختیار کیا، بچا لیا گیا۔ تو اس نے کہا اللہ نے، میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے دے۔ تو اللہ نے پتھر کو کھسکا دیا۔ دوسرا ایک شخص جو تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اس کے پاس ایک شخص کام کیا کرتا تھا، وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب یہ شخص جو تاجر تھا تو اس کی تنخواہ سے، ان کے پیسے سے اس نے کیا کیا؟ بزنس کیا، کاروبار کیا، اور وہ کاروبار اس پیسے سے اتنا بڑا کہ بہت ساری بکریاں، اونٹ، جانور، بہت ساری کھیتیاں آ گئیں۔ وہ شخص ایک لمبے زمانے کے بعد آیا، کہا کہ عالی جناب میں اپنا پیسہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کے آئے دن کام کیا تھا، میری تنخواہ دے دیجئے آپ، میں بہت پریشان ہوں۔ اس تاجر نے کہا کہ دیکھو یہ ساری بکریاں، یہ سارے اونٹ، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو جناب، بس میری جو رقم ہے وہ مجھے واپس کر دیجیے، مجھے دے دیجیے، میں چلا جاؤں۔ کہا کہ نہیں، یہ سب تمہارا ہی ہے، تم نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، میں نے تمہارا پیسہ بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا، اور اسی بزنس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا مال جو دیکھ رہے ہو، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ ساری چیزیں سب تمہارے پیسے سے آئی ہیں، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اس پتھر سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔ اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ یہ اخلاص تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم میں سے ہے کوئی اس طرح؟ کسی کے پیسے کو اگر ہم بزنس میں لگائے، اگر ترقی ہو، وہ آئے مانگنے کے لیے تو بس جتنی رقم ہے اتنا دے کے اس کو بھگا دیں گے، بھیج دیں گے، جاؤ۔ لیکن کس کے اندر یہ جگر ہوگا کہ جس کے پیسے سے ہم نے کمایا ہے وہ سب کا سب لوٹا دیں؟ سبحان اللہ۔ یہ عمل تھا، یہ صاف ستھرا کردار تھا، یہ اخلاص تھا کہ اللہ نے اسے نجات دے دی۔ اور ایک تیسرا شخص تھا جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار تھا، تفصیل آپ جانتے ہیں، اور اس کا معمول یہ تھا کہ جب تک ماں باپ کو کھلا پلا نہیں دیتا، دودھ پلا نہیں دیتا، تب تک اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن دیر سے پہنچا، بہت دور چلا گیا تھا، تاخیر سے پہنچا، اور اب ماں باپ سو گئے تھے تو ماں باپ کو پلانے کے لیے کھڑا رہا۔ بچے بھوکے رہے، بلکتے رہے، لیکن بچوں کو نہیں دیا۔ جب تک ماں باپ کو نہیں پلا دیا، بچوں کو نہیں پلایا، تو کہا اے اللہ یہ عمل میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اخلاص سے کیا تھا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ تو کہنا یہ ہے ناظرین کہ اخلاص میں وہ طاقت ہے، اخلاص کے عمل میں وہ پاور ہے کہ اگر آپ مصیبتوں میں پھنس جائیں، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ اخلاص کا عمل آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے، اور آپ کے اعمال کی قبولیت کی ایک شرط بن جائے گی اخلاص۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، 99 لوگوں کا، یہاں تک کہ 100 بھی مکمل کر دیے، ایک شخص کے پاس گیا، عابد کے پاس، پوچھا میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنا خون بہایا تم نے،
99 لوگوں کا قتل کیا، کیسے معافی ملے گی تمہیں؟ اچھا نہیں ملے گی، اسے بھی قتل کر دیا، 100 مکمل کر دیے اس نے، سنچری مکمل کر دی اس نے، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے دل میں اخلاص تھا، وہ سدھرنا چاہتا تھا، نیک بننا چاہتا تھا، اس کے دل میں تڑپ سچی تھی، طلب صادق تھی۔ کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بالکل، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بس تم ایک کام کرو، معافی مانگو، توبہ کرو اور اس شہر کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں، دوسری بستی میں منتقل ہو جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی میں منتقل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ شخص وہاں جانے لگا، راستے میں موت ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاص سے کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے ویسا کرنا، جیسا بتایا ہے ویسا کرنا، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا، تب جا کے عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو، نماز پڑھو ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کرو لیکن اسی طرح کرو جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی ایک ہے قول، ایک ہے فعل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ اطاعت ہے، اور ویسا ہی کرو جس طرح میں نے کیا ہے، یہ اتباع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ایمان شرط ہے، پھر اخلاص، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا چاہیے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان بنیاد ہے، اخلاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی موافقت، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر آدمی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق بھی ہونا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا، تو عمل قابل رد ہوگا، مردود ہوگا۔ تو بہرحال یہ اخلاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اخلاص ہے، نبی کے طریقے کے موافق نہیں ہے، تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر نبی کے طریقے کے موافق ہے مگر اخلاص نہیں ہے، تب بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنے اعمال کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اخلاص سے عاری تو نہیں ہیں، ہمارا مقصد کہیں کچھ اور تو نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ہم نبی کے طریقے کے موافق نہیں جا رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی شخص اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو، یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، تب جا کر کے اس کو اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ نہیں میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، میری ناموری ہو، تو اللہ کیا کرے گا، اس کے سارے اعمال کو بیکار کر دے گا۔ اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا جو سخی ہوگا، فیاض ہوگا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا دنیا میں، اللہ تیرا گھر بنوایا، یہ کیا وہ کیا، نہیں کذب تھا، جھوٹ بولا تو نے اس لیے کیا کہ تجھے فیاض کہا جائے، سخی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم میں ڈھکیل دو۔ ایک اور شخص آئے گا جو قاری ہوگا، حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ پوچھیں گے دنیا میں کیا کیا، تیری خدمت کی، قرآن سکھایا، قرآن پڑھا، دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا، کہا نہیں اس لیے نہیں کیا، تم نے میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے اس لیے کیا
تمہیں اچھا عالم کہا جائے، تمہیں اچھا دائی کہا جائے، تمہیں اچھا قاری کہا جائے، اس لیے کیا اسے بھی پکڑ کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ایک مجاہد آئے گا، کیا کیا دنیا میں؟ اللہ تیرے راستے میں جا کے جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، میں مجاہد ہوں۔ کہا کہ نہیں، دنیا میں تم نے اس لیے جنگ کیا، جہاد کیا ہمارے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ تم بہت بڑے مجاہد ہو، بہت بڑے بہادر ہو، اللہ اسے بھی جہنم میں ڈھکیل دے۔ دوستو اور ساتھیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل کے سلسلے میں فکر مند رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل اگر ہم کریں گے تو یہ عمل سبب ہے ہماری عزت کا، ہماری سربلندی کا۔ ہم عمل کریں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا، اور عمل بھی ایسا ہو جو قبول ہونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تکریم کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، عزت کی، اللہ نے کہا۔ اور یہ عزت اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنی رہے، باقی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی دے، تو ہمیں عمل صالح کرنا پڑے گا۔ ایمان، اسلام، تقوی اور عمل صالح، اب تک یہ تین باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ تینوں وہ کردار ہیں، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی تکریم کرے گا، عزت کی زندگی دے گا، شرافت کی زندگی دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے باعزت بنائے گا، لوگ اسے اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں انہیں بہترین انعام دے گا اور ان کی عزت اور حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہم سب کے اندر داخل فرما دے، آمین۔ ناظرین، اب آگے ہم ایک اور بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی دے، عزت دے، ترقی دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، علم سے جڑنا ہوگا، جہالت کی زندگی سے دور رہنا ہوگا۔ جب تک زندگی ہے لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اس کا تذکرہ تو پہلے آپ نے سن لیا ایمان والوں کا کہ ان کو اللہ عزت دے گا، بلندی دے گا۔ یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بتایا گیا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جنہیں علم دیا گیا ان کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرو دوستو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کے لیے اضافے کی دعا نہیں سکھائی، اگر سکھائی تو صرف اسی علم کے حوالے سے سکھائی۔ کیا کہا؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما دے۔ جبکہ ایک نبی علم کا سمندر ہوتا ہے، علم کا دریا ہوتا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کی دعا کرو، علم اضافے کی دعا کرو، علم اضافے کی دعا کرو۔ نبی علم کا سمندر ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کہا گیا، کیوں؟ علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ العلم بحر لا ساحل له، علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو بڑی مشہور آیت ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور غیر اہل علم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، علم والوں کی عزت ہوتی ہے، بڑا مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسب و نسب، مال و دولت، یہ ساری چیزیں ہماری ترقی کا سبب بنیں گی، عزت کا سبب بنیں گی، نہیں۔ یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اونچے ہی رہیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، واضح کر دیا۔ ابو الاسد دؤلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس شیء اعز من العلم، کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں، باعزت نہیں۔ فإن الملوک حکام علی الناس وإن العلماء حکام علی الملوک، کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن علماء اہل علم بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ علم کی شان ہے، علم کا مقام ہے، علم سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو علم و حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور وہ علم ایسا علم تھا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہی علم ان کو بلندی عطا کیا۔ قید خانے میں، جیل میں جب تھے آپ، قیدی خواب دیکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کا زبردست علم تھا، اور اس علم کی روشنی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ سبحان اللہ، ایسا علم تھا ان کے پاس، جب خواب کی تعبیر بتائی تو اسی خواب کی تعبیر کے نتیجے میں ایک شخص جو بادشاہ کا ساقی تھا اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ بعد میں پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی بدولت خواب کی تعبیر بتائی۔ سبحان اللہ، اسی علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی۔ یہ علم کی شان ہے بھائیو، یہ علم کی شان ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم سے جڑے رہو، علم ترقی دے گا، عزت دے گا۔ ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ علم سے جڑے رہنے والے لوگ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چپک گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بھوکے پیاسے رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیثیں جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن بھوک، آج اتنی عزت ملی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج ان کا نام کتابوں میں، حدیثوں میں بہت عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ابو ہریرہ جب راستہ چل رہے تھے تو بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے، ایسی حالت تھی۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اتنا نام اونچا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے۔ آسمان سے وحی آتی رہتی تھی، کچھ سیکھنا سکھانا یہ ان کا معاملہ تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتے تھے، بازار میں ان کی ایک دکان تھی، دونوں نے باری مقرر کر لی تھی، ایک دن دکان پر ہم بیٹھیں گے، ایک دن تم بیٹھنا، ایک دن نبی کے ساتھ ہم رہیں گے، علم سیکھیں گے، ایک دن تم سیکھنا۔ ہر آدمی جو نبی کے ساتھ علم سیکھے گا آ کر کے دوسرے کو بتا دیا کرے گا۔ اس طرح سے روزانہ نبی کے پاس رہ کر ہم علم سیکھتے رہیں گے۔ اس طرح کا معاملہ تھا صحابہ کرام کا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں، اور بہت ہی دلچسپ پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ایسی بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ